السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل مومنٹ آف میری زندگی۔ تو آج میرا پہلا ولاگ ہے اور پہلے ولاگ کا آغاز اپنے ہوم ٹور سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جی ہمارا سرکاری گھر، اور سب سے پہلے آتا ہے اس کا گارڈن، جس کا میں ابھی آپ کو کوئک سارا ٹور دے رہی ہوں۔ انشاءاللہ اسپرنگ آنے والا ہے، تو جب اس میں اور پھول لگ جائیں گے تو پھر میں آپ کو اس کے ڈیٹیل ولاگ دوں گی انشاءاللہ۔ اور جو لوگ میری طرح پلانٹ لور ہے تو وہ ضرور دیکھیے گا۔ اچھا جی، تو یہ ہے ہمارا سرکاری گھر، لیکن یہ بھی ایک رینٹڈ گھر ہے اور ہم لوگ سرکاری گھر کے بھی رینٹ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ سرکاری لوگوں کو جو ہے گھر اور بہت ساری فیسلٹیز فری میں مل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جتنا بڑا گھر ہوگا اتنی زیادہ اس کی رینٹ کٹتی ہیں۔ یہ یہاں پر میں نے کچھ گملے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ یہ سب سے پہلے آتا ہے مین ڈور، اور اسی کے ساتھ ہی ہے میرا ڈرائنگ روم، اور اپوزٹ سائڈ پہ ہے میرا گیسٹ روم۔ تو یہ انٹرنس میں میں نے کچھ ڈیکوریشن کی ہوئی ہے۔ یہ وال ہولڈرز جو ہیں تو یہ میں نے آن لائن منگوائے تھے دراز سے۔ اگر کسی کو لنک چاہیے ہوگا تو میں شیئر کر دوں گی۔ اس کے جو فلاورز ہیں وہ میں نے ادھر لوکل بازار سے ہی لیے ہیں۔ یہ وال ہینگنگ ہے، لیکن میں نے ڈور پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ میں نے علی ایکسپریس سے منگوایا تھا، تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، میں لنک شیئر کر دوں گی۔ تو اب جاتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم کی طرف، جس کو ہم سب بہت سجا کے رکھتے ہیں، اور یہ ایک وی آئی پی روم ہوتا ہے جو کہ ہم بچوں کی پہنچ سے اس کو کافی دور رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ 2 سیٹر صوفہ پڑا ہوا ہے، اسی کے ساتھ ہی ہے میرا شو کیس جس میں کافی ڈیزائن کے برتن پڑے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہے یہ ڈسٹ بن اور یہ ٹیشو باکس، یہ میں نے سیٹ لیا تھا جو کہ آج کل ہر جگہ ایزیلی اویلیبل ہے۔ یہ صوفہ سیٹ جو ہے تو یہ 7 سیٹر صوفہ ہے، اور یہ میں نے پنڈی میں آرڈر سے بنوایا تھا۔ کوالٹی اس کی مجھے کوئی اتنی خاص نہیں لگی جتنا انہوں نے مجھے چارج کیا ہے۔ خیر، اس میں کچھ پلوز اپنے تھے اور کچھ تھرو پلوز جو ہے تو وہ میں نے لیے ہیں کاٹن ٹیری کے۔ ساتھ ہی میں نے یہ لیمپ لیا ہے، یہ میں نے اسلام آباد اتوار بازار سے لیا تھا۔ اسی کے ساتھ کارنر پہ یہ میرا ویس پڑا ہوا ہے، جس کو میں نے خود ہی تھوڑا سا رینوویٹ کر کے گولڈن سپرے کیا ہے اور اس کو خود ہی تھوڑا سا چینج کیا تھا۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے لگایا ہے فریم جس پر آیت الکرسی لگی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جاتے ہیں اپنے دوسرے پلانٹر کی طرف۔ تو یہ بھی اسی طرح نہیں تھا، اس میں بہت کم پھول لگے ہوئے تھے، اس کو پھر میں نے خود تھوڑا سا چینج کروایا ہے۔ ادھر قریب ہی میں نے شاپ سے اس میں پھول ڈلوائے ہیں اور تھوڑا سا اس کو اچھا کیا ہے۔ یہ ہے جی میرا ڈائننگ ٹیبل، جو کہ یہ بھی میں نے آرڈر پہ ہی بنوایا تھا۔ باقی بہت اچھا ہے، بس اس کا ٹیبل انہوں نے مجھے تھوڑا سا چھوٹا بنا کے دیا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی جتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ میں نے اسلام آباد سے لی ہے۔ ادھر تھوڑی سٹائلش اور اچھی سی چیزیں مل جاتی ہیں۔ چینل کو شیئر، سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آنے والے ہیں بہت سارے انٹرسٹنگ اور مزیدار ولاگز۔ میں آپ کو دوں گی کچھ فیشن، میک اپ ٹپس اور آئیڈیاز، ہاؤس ہیکس۔ تو جتنی مجھے نالج ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ہے میرے ڈائننگ ٹیبل کے میٹس، جو کہ میں نے کاٹن ٹیری برانڈ کے لیے ہیں، اور یہ میں ویسے سائٹ پہ رکھتی ہوں، جب کئی گیسٹ آنے ہوتے ہیں تب میں نکالتی ہوں، ورنہ ویسے میں اپنے ڈائننگ ٹیبل کو لائٹ ہی رکھتی ہوں۔ میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں بہت ہی لائٹ کلر یوز کیے ہیں، اور میں نے بہت منیمم ڈیکوریشن کی ہے، کیونکہ جتنی چیزیں کم ہوگی اتنی ہی زیادہ لک آتی ہیں۔ لیس از مور، تو وہی ہے کہ جتنا آپ لیس یوز کریں گے اتنا ہی وہ نکل کے آئے گا۔ اور ویسے بھی یہ کچھ کلرز ہیں جو کہ ہمیشہ ہی ٹرینڈ میں رہتے ہیں، جیسے کہ آف وائٹ، گولڈن اور براؤن، یہ اس طرح کے کلر فرنیچر اور ہاؤس پینٹ اور اس میں چلتے رہتے ہیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے جی میرے ڈرائنگ روم کی فائنل لک۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی آئیڈیاز ہو تو کائنڈلی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ ہے جی میرے ہال کے انٹرنس، اور ساتھ ہی ہے میرے گیسٹ روم، جس کے ساتھ ہی گیلری سی ہے جس میں اپنے بچوں کے سائیکلز وغیرہ، گاڑیاں وغیرہ کھڑی کرتی ہوں۔ یہ ہماری جوتوں کی الماری جو کہ ہر وقت بکھری پڑی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد جاتے ہیں اپنے ہال کی طرف۔ تو ہال کو بھی میں نے بہت ہی کم چیزوں میں سجایا ہوا ہے۔
کیونکہ جہاں پر بچے جاتے ہیں وہ جگہ سیٹلڈ نہیں رہ سکتی، تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں اتنی زیادہ چیزیں نہ پھیلا کے رکھوں کہ پھر مجھے خود ہی سمیٹنا مشکل ہو۔ تو آئی نو کہ زیادہ تر لوگوں کی نظر گھڑی پہ گئی ہوگی، گھڑی کی سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے ساتھ اپنی گھڑی آئی ہوئی تھی، لیکن یہ جو گھڑی ہے تو یہ میری مدر ان لاء نے مجھے دی تھی، یہ ان کی شادی کی ہے، کافی پرانی ہے اور انہوں نے مجھے گفٹ کی تھی، تو اسی لیے میں نے اسی کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر کے لگا لی، کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کو اس جگہ سے ہٹا دوں۔ اور باقی یہاں پر جو پلوز وغیرہ ہے تو یہ سب بھی میں نے اپنے شادی کے رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ کچھ میں نے چھوٹے سے فریمز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے جی میرا ہال۔ اس کے بعد ہے جی میرا گیسٹ روم، تو ایز یوزول اس کو بھی میں نے بہت منیمل رکھا ہوا ہے۔ اس پہ میں نے کچھ ووڈن ڈیکوریشن رکھے ہوا ہے، یہ ایلیفینٹس ہے ووڈ کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ میری شادی کے ڈیکوریشنز میں سے تھا جس کو میں نے ادھر یوز کیا ہوا ہے۔ یہ ایک 3D فریم ہے۔ گھر کی چیزیں اور گھر کے ہر ایک چیز کے ساتھ عورتیں بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، ہر ایک چیز کے ساتھ ایموشنز ہوتے ہیں، مومنٹس ہوتے ہیں، اور ہر ایک چیز کو لوگ بہت پیار سے اور جوڑ جوڑ کے اپنے لیے گھر بناتے ہیں، اپنا گھر سجاتے ہیں۔ تو ہر ایک عورت اپنے گھر کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوتی ہے، اور ہر ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر سب سے پیارا اور اچھا دکھے۔ یہ ہے جی ہمارا بیڈ روم، جس میں ایک بیڈ میری بچیوں کا ہے اور ایک بیڈ ہمارا ہے۔ ان کے لیے میں نے تھوڑی سی ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، کچھ 3D بٹرفلائز منگوائے تھے، یہ بھی میں نے آن لائن منگوائے ہیں۔ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور کافی ٹائم سے لگے ہوئے، خراب نہیں ہو رہے۔ یہاں پر میں نے یہ ریک ہے جس پہ میں نے تھوڑی بہت ڈیکوریشن رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو فلاورز ہیں یہ میری بچیوں نے خود کلے سے بنائے تھے، تو یہ میں نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا مما ہمارے سامنے ہی رکھے۔ اور یہ جو ویز ہے تو اس کو میں نے خود ہی شوگر پاٹ سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ کچھ میرے پاس پلانٹس پڑے ہوئے تھے، وہی میں نے لگا کے یوز کیے ہوئے ہیں۔ عید آنے والی ہیں اور میں نے کچھ ڈریسز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، میرے پاس پرانے ڈریسز پڑے ہوئے تھے تو ان کو میں نے ریکریٹ کیا ہے اور نئے سٹائل سے میں نے ان کو بنایا ہے، تو انشاءاللہ کمنگ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ یہ ہی میرا بیڈ روم ہے جس میں میں نے اپنے بیڈ کو اس طرح سے سجایا ہوا ہے، اور سائڈ ٹیبلز پر میں نے یہ میٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنا بیڈ روم بھی بہت کم ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈیکوریشنز نہیں پسند ہے۔ ڈائننگ ٹیبل اس لیے خالی ہے کیونکہ میری بیٹیاں پھر میک اپ اٹھاتی ہیں اور پھر وہ لوگ اپنے فیس پہ یوز کرتی ہیں، جو کہ ان کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے، تو اس لیے میں ہر ایک چیز ان سے سائڈ پہ رکھتی ہوں کیونکہ ان کی اسکن بہت سینسٹیو ہوتی ہے بچوں کی، اس لیے بس یہ میں نے ایک دو ویز رکھے ہوئے ہیں جو کہ مجھے گفٹ میں ملے تھے، تو اس لیے میں نے ادھر سامنے ہی رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہے جی میرے بیڈ روم کی فائنل لک۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہو۔ کائنڈلی چینل کو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہاں پر میں نے ایک ریک لگایا ہوا ہے جس پر میرے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک آیت الکرسی کا فریم ہے جو کہ ادھر پڑا رہتا ہے، تو ادھر پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کہ ایزیلی بندہ رکھ سکے، اور اوپر بھی ہے تو بچے بھی ہاتھ نہیں لگاتے اور صاف محفوظ جگہ پہ پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے جی میرا ہوم ٹور۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد کرنا نہ بھولیے گا۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔